بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہ تعالیٰ میری زبان کو حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور یہ میری اور آپ کی آخرت کی نجات کا ذریعہ بن جائے۔ آج ہم اس دنیا میں جو اللہ پاک نے یہ دنیا بنائی ہے، اللہ پاک نے یہ انسان کو پیدا کیا، اس کائنات کو پیدا کیا۔ اس کائنات کا بنانے کا مقصد کیا تھا؟ اللہ پاک نے اس کائنات کو کیوں بنایا؟ کس مقصد کے لیے بنایا؟ انسان کو پیدا کیا، وہ کس مقصد کے لیے پیدا کیا؟ کیوں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسان کو بھیجا؟ کہ وہ میری عبادت کرے، میری اطاعت کرے، میری فرما برداری کرے، میری شکر گزاری کرے، میرا ذکر کرے، اپنی زبان سے میرا ذکر کرے اور میرے بندوں کے لیے اچھا اخلاق رکھے، حسن سلوک کرے، میری مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ آج ہماری نفرتیں، ہمارے گلے شکوے، ہماری شکایتیں، ہماری جو زندگی کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں، تو ہم نے خود ہی اس چیز کو اپنے اوپر مسلط کیا ہوا ہے۔ ہم نے خود اتنی ٹینشنیں لی ہوئی ہیں، اتنی ہم نے اپنے گھروں میں پریشانیاں لے کے آئے ہوئے ہیں کہ جو ہماری بیماریوں کا جو ایک گھر میں ہماری بیماریوں کا سلسلہ چل رہا ہے، ہمارے جسم کو جو اذیت دے رہی ہیں، ہماری ٹینشنیں، ہمارے گلے شکوے، ہمارے جو غلط سوچے ہیں، ہمارا نیگیٹو خیالات، نیگیٹو سوچنا، اور یہ سارے ہم آج اسی چیز کے لیے ہم پریشان ہیں۔ اس وجہ سے ہم پریشان ہیں کہ ہم نے شیطان کے پیچھے لگ کے اپنے گھر کو، اپنی فیملیوں کو، اپنے رشتوں کو اتنا دور کر دیا اپنے آپ سے کہ ہم لوگ اسی وجہ سے آج پریشان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو اپنے بندوں کے حقوق بہت رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اپنے تو حقوق معاف کر دوں گا، لیکن اپنے بندوں کے حقوق نہیں معاف کروں گا۔ تو اس لیے ہم نے اپنے اللہ کے بندوں کے حقوق کیسے ادا کرنے ہیں، کیسے فرائض وہ پورے کرنے ہیں۔ ہمیں شیطان بھڑکاتا ہے، وہ تو اس کا کام ہی بھڑکانا ہے، انسان کو اپنی شر میں لے کے آنا ہے۔ کہ اللہ پاک نے تو ہمیں اتنی آسان زندگی دی ہے، اتنی ہمارے لیے آسانیاں پیدا کی ہیں زندگی میں کہ ہم نے خود ہی اپنی زندگی کو مشکلاتوں میں لے کے آئے ہیں، مشکلوں میں لے کے آئے، پریشانیوں میں لے کے آئے ہیں، بیماریوں میں لے کے آئے ہوئے۔ جب شیطان اپنا کام کر رہا ہوتا ہے تو ہم اس کے پیچھے لگ کے اپنی اللہ کی ناراضگی کو اپنے اللہ کی ناراضگی لے رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں نے اپنی اللہ کو خوش کرنا ہے۔ شیطان تو ہمارا بہت بڑا دشمن ہے، صرف ہم نے یہ سمجھنا کہ شیطان تو ہمارا بہت بڑا دشمن ہے، وہ تو اس نے اللہ تعالیٰ سے، شیطان کا تو کام ہی ہے لڑوانا، اس کا تو کام ہی ہے کہ فساد کروانا، اللہ تعالیٰ کے بندوں کے دلوں میں وسوسے ڈالنا، ایک دوسرے مسلمان کے ساتھ لڑائی کروانا۔ تو اس نے اللہ تعالیٰ سے قیامت والے دن کا وعدہ لیا ہوا ہے کہ میں قیامت تک اللہ پاک تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، تیرے راستے سے ہٹاؤں گا، اس پہ وار کروں گا، میں اوپر سے کروں گا، نیچے سے کروں گا، دائیں سے کروں گا، بائیں سے کروں گا، میں ہر طرف سے اس کو بھٹکانے کی، تیرے راستے سے ہٹانے کی کوشش کروں گا، کیونکہ وہ تو ہمارا دشمن ہے نا، وہ ہم سے حسد اس نے کی، اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے انسان سے اس نے حسد کی کہ میں اس سے بہتر ہوں، تو وہ ہمارا کھلا دشمن ہے، اس نے ہمارے ساتھ کھلی جنگ کی۔ تو آج ہم لوگ اس کی تابع داری کر رہے ہیں، اس کے ہم لوگ کہنا مان کے اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں۔
हालांकि उसका काम फसाद करवाना। तो हम अपने आज अल्लाह के बंदों के साथ लड़ाइयाँ कर रहे हैं, नफ़रतें कर रहे हैं, उनके साथ बुग़्ज़ कर रहे हैं, हसद कर रहे हैं। तो ये इंसान का काम नहीं है, ये तो शैतान का काम है। शैतान का काम है शर फैलाना और इंसान का काम है खैर फैलाना। अल्लाह ताला के बंदों के साथ अच्छे मामले करना, अल्लाह ताला के बंदों के साथ मोहब्बत करना, एक दूसरे के साथ मोहब्बत का ताल्लुक़ रखना, चाहतों को तकसीम करना, खुशियों को बांटना, अपने खूबसूरत इखलाक देना लोगों को, अपनापन देना लोगों को, अल्लाह के बंदों को दुआएं देना, अल्लाह के बंदों के लिए आसानियाँ पैदा करना, उनके लिए भलाइयाँ करना, एक दूसरे के दिलों में मोहब्बतें बांटना, उनके दिलों में मोहब्बतें डालना, एक दूसरे के दिलों में। अगर मोमिन अल्लाह ताला का बंदा जो है वो एक दूसरे के दिलों में मोहब्बत डालेगा ना, तो अल्लाह ताला उसको